اللہ رب العزت پروردگار عالم جل وعلا مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ تم یعنی اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی یعنی نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں تین چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ایمان کا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا، اور درمیان میں اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو، اس آیت کی ترتیب تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، درمیان میں اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں یہ ترتیب بتاتی ہے، پہلے ایمان پھر تعظیم پھر عبادت، یعنی اگر ایمان نہ لائے تو تعظیم کرے تو قبول نہیں، اور جو حضور کی تعظیم نہ کرے عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں۔ ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں، اور تعظیم کے بغیر عبادت قبول نہیں۔ یہ ترتیب جمیل بتاتی ہے کہ ایمان شرط ہے، سب سے پہلے ایمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کرے، عبادت سے پہلے اس کے دل میں تعظیم و توقیر مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اگر دل میں حب رسول، تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ موجود نہیں تو پھر زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے وہ ساری عبادت سے بھر کے بھی آ جائے گا تو رب کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ عمل تب قبول ہوگا جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی اور نبی کی تعظیم و توقیر کی دولت پاس ہوگی، اور اگر ایمان نہیں تو پھر اگلی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بتیرے آپ نے ایسے یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے ایسے غیر مسلم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضور کی نعتیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے اوصاف بھی بیان کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں بھی دیتے تھے کہ وہ عظمتوں شانوں والے آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن جب حضور آ گئے، رسول اللہ کی بعثت ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو وہ منکر ہو کے بیٹھ کے حضور کی بعثت کے بعد وہ رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور کو مانتے نہیں ہیں، حضور کی کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو ان کی وہ حضور کی تعریفیں کرنا، حضور کی صفت و ثنا کرنا اور حضور کی نعتیں پڑھنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ کو کئی ایسے غیر مسلم ملیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں عظمتوں کا بیان کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تو صرف نعت پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایمان لانا، بولیے ایمان لانا ضروری۔ ایک ہندو شاعر ہے، ہندو، لیکن چونکہ شاعری اس کا شعبہ ہے، شعراء کا کام یہ ہے کہ وہ شعر لکھتے ہیں، کبھی اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، رئیسوں نوابوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کسی قوم سے داد لینے کے لیے، کبھی کسی سے چندہ یا کسی سے پیسے وصول کرنے کے لیے وہ شعر لکھ دیتے ہیں۔ اگر حضور کی نعت لکھتا ہے کوئی، رسول اللہ کی شان بیان کرتا ہے، تو پہلے ایمان ضروری ہے، مومن ہوگا تو اس کو اللہ اس کی آخرت میں جزا عطا فرمائے گا۔ ایک ہندو شاعر ہے، وہ شعر لکھتا ہے، سنیے، کہتا ہے کہ
گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، شمس و قمر یعنی سورج اور چاند، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ یہ لال کا پرشاد ہندو شاعر ہے، شاعر نے حضور کی نعت لکھی۔ ایک دوسرا ہندو شاعر چندر پرکاش بجنوری بولا اور کہتا خم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ اس طرح کے بیسیوں شاعر ملیں گے، شعراء ملیں گے، ادبا ملیں گے، وہ اگر حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں تو ایمان شرط ہے۔ اگر حضور کا سچا عشق و محبت ہوتا تو وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کا غلام اور امتی بن جاتا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر پھر تعظیم قابل قبول نہیں اور عبادت قابل قبول نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ صحابہ کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ سے پسند کر کے عطا فرمائے، وہ حضور کی ذات اقدس پر اس طرح ایمان رکھتے تھے کہ دنیا کائنات کی ساری چیزوں کی محبت اور ساری چیزوں کا مقام وہ بعد میں تھا، ان کے سامنے سب سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا مقام اولین تھا۔ اس طرح پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ صحابہ کون ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، رب نے ساری مخلوق کے دلوں میں سے اپنے حبیب کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے رب نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرما لیا۔ صحابیت وہ عظیم شرف ہے جنہیں حضور کی صحبت مل گئی۔ امام ابن حجر مکی حیتمی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف صحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرماتے ہیں ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا اور حضور کی صحبت پا لینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے ایک لمحہ دیکھا اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایمان سے بتائیں جس صدیق اکبر نے بچپن میرے نبی کے ساتھ گزارا ہو، جس نے جوانی میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزاری، جس نے شباب میرے نبی کے ساتھ گزارا، جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ، جو ہجرت کی رات میرے حضور کے ساتھ، جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ، جو آج مزار پر انوار میں میرے نبی کے ساتھ، جو میدان محشر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، اس ابو بکر صدیق کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک صحابی کا مقام ہے کہ دنیا کا کوئی عمل، کوئی شرف اس شرف اور عمل کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ صحابہ جو حضور کی دائمی صحبت اور صحبت دائمہ اور ان کو حضور کی اس قدر رفاقت حاصل تھی، ان کے شرف و مقام تک کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ سنیے، یہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، ان صحابہ نے حضور کی تعظیم و توقیر اور محبت کو کیا مقام دیا اور ان کی نگاہ میں کیا مقام تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر 2732 حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، توجہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے 1400 یا 1500 صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما تھے، تو جو ہے آپ کی ذرا میری طرف دیکھیں گے تو آسانی ہوگی، مہربانی۔ حضور کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانثار صحابہ موجود تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنا نمائندہ بنا کے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو مشہور حدیث آپ نے سنی
کہ عروہ جاؤ جا کے حالات کا جائزہ لو، منظر کو دیکھو کہ مسلمانوں کے اور نبی کے صحابہ کے منصوبے کیا ہیں، ارادے کیا ہیں۔ عروہ حدیبیہ کے مقام پہ آئے، سارا منظر دیکھا، حالات کا جائزہ لیا اور واپس گئے اور جا کے مشرکین مکہ سے، سرداران قریش سے کہا اللہ کی قسم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا بخدا مجھے خدا کی قسم ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کے دربار کو میں نے دیکھا، کسریٰ کے دربار کو میں نے دیکھا، نجاشی کے دربار کو میں نے دیکھا، ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، بخدا میں نے کسی درباری، کسی بادشاہ کے درباری کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی تعظیم میں نے نجاشی کے دربار میں نہیں دیکھی، کیسر کے دربار میں نہیں دیکھی، کسریٰ کے دربار میں نہیں دیکھی، جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، کہاں عروہ و محمد کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں؟ حدیث کے لفظ ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے دیکھا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تو اتنی اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں کہ محمد تو اپنے مبارک منہ سے جب لعاب دہن زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، وہ لعاب دہن مصطفیٰ زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتا ہے۔ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ نبی کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا۔ اگلا منظر دیکھیے، حدیث صحیح بخاری کی 2732 نمبر ہے، کہاں اس کے بعد کیا وہ نبی کا تھوک لے کے، بلکہ لفظ نخامہ عربی میں تھوک کو بزاق کہتے ہیں اور نخامہ ناک سے نکلنے والی رطوبت کو کہتے ہیں، جب نبی اپنا مبارک ناک رطوبت زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، عروہ اس کے بعد کیا کپڑوں کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں یا زمین پہ پونچھ دیتے ہیں؟ عروہ کہتے ہیں نہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ تو اپنے نبی کے لعاب دہن کو، اپنے نبی کے نخامہ کو اپنے جسموں پہ، اپنے منہوں پہ مل لیتے ہیں۔ آج ہے کوئی بیٹا یا بیٹی اولاد جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعظیم و اکرام اور محبت کا یہ انداز اور یہ مظاہرہ کر کے دکھائے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ؟ نہیں، انسان کی جرت نہیں پڑتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح حضور کی تعظیم میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے، قیامت کی صبح تک اس کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔